الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کیا گیا، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آیت نمبر 3 سورۃ البقرہ ابتدائی قرآن کی آیات ہیں، مشہور ہیں اور متعدد بار آپ نے سنی ہوگی، تلاوت کی ہوگی۔ اس میں ان لوگوں کی خوبی بیان کی جا رہی ہے جو پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما انزل من قبلک، اور اس سے قبل جو نازل کیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ ایمانیات کے شعبے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، سب کو ماننا، سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جتنے انبیاء کرام کا ہمیں نام معلوم ہے، جن کا نہیں بھی نام معلوم لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجے، اس پر ہمارا یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ زبور، تورات، انجیل بھی بھیجی، اس کے علاوہ صحائف بھیجے۔ ایک ہوتی ہے کتاب، وہ 4 کتابیں ہیں ٹوٹل جو دنیا میں نازل کی گئی، لیکن جو سپلیمنٹ نازل کیے گئے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے وقت کے مطابق جو ہدایات تھی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے نبیوں کو دی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں صحائف۔ وہ جس طرح کتاب ہوتی ہے، ایک رسالہ ہوتا ہے، تو رسالہ ٹائپ جو حکم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو جاری کیے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم پر نازل ہوا اور جو کچھ ان لوگوں پر نازل ہوا جو اچھے لوگ ہیں، وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، یہ خوبی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ آخرت پر بھی اسی طرح قائم ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آخرت ہے نا، اس کو بڑا دن بھی کہا گیا ہے، قیامت کا دن بھی کہا گیا ہے، یوم حساب بھی کہا گیا ہے، تو حشر کا دن بھی کہا گیا ہے۔ تو مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو دن ایسا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جوان لوگوں کو بوڑھا کر دے گی۔ قبر کی جو قیامت کی شروعات ہونی ہے نا، جب زلزلے آنے ہیں، جب سور پھونکا جائے گا، جب آسمان کو تروڑ بروڑ دیا جائے گا، جب سورج جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، چاند جو ہے وہ اپنی چاندنی کھو بیٹھے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب سامنے نظر آئیں گی نا، تو اتنا غم، اتنا خوف، اتنا بندے پہ ڈپریشن ہوگا کہ جو نوجوان ہے نا نظر آ رہا ہے، اس غم سے دیکھتے دیکھتے اس کے بال سفید ہو جائیں گے اور وہ ایسے لگے گا جیسے بہت بوڑھا ہے۔ اسی طرح پریگننٹ عورتیں جنہوں نے حمل اٹھایا ہوگا، اتنی شدت کی یہ تکلیف ہوگی، غم ہوگا کہ
ان کا جو حمل ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور جو ہے وہ پریگننسی ختم ہو جائے گی، ان کی ڈیزالو ہو جائے گی۔ اس حد تک یہ سخت دن ہوگا، اس لیے اس کی تیاری بڑی ضروری ہے۔ اور بندہ، اس کا جو اسٹرکچر ہے نا، اس کا جو اسٹرکچر، اس کی جو فزیک ہے، یہ بندہ بہت نڈارا ہے، بہت زیادہ نڈار بندہ ہے، اور نڈار ہونے کی وجہ سے جہنم کا گڑھا خود کھولتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، بندہ اتنا نڈارا ہے کہ وہ جہنم کے لیے اپنی راہیں بناتا ہے، اتنا بندہ نڈارا ہے۔ ایک چیز بندے کو اس کی الائنمنٹ درست کر سکتی ہے، ایک چیز پہ بندہ اگر آ جائے نا تو اس کی باقی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آخرت کے دن پر یقین۔ جو بندے آخرت کے دن پر یقین کر لیں گے نا، ان کو پھر اتنا وعظ و نصیحت کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، تو کل کو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی تو۔ عزیز طلبہ، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے نا تو برہنہ کنڈیشن میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کنڈیشن میں بندے کو قیامت کا دن لے کر آنا ہے۔ اس کے جسم پہ کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ بالکل برہنہ ہونا۔ اس کو کہتے ہیں انسان کو 0 پوائنٹ پہ لے کر آنا اللہ نے، اور انسان کو بتانا کہ تمہاری حقیقت کیا تھی۔ آج تو انسان لگا ہوا ہے نا، پیچھے ہٹ جاؤ، آستینیں اوپر کر لیتا ہے، لڑائی جھگڑا، گالیاں، غیبت، چگلی، بکواسیات، فضولیات، لغویات، نہ آنکھوں کو کسی چیز سے روکتا ہے، نہ کانوں کو کچھ چیز سے روکتا ہے، نہ زبان کو روکتا ہے، نہ قدموں کو روکتا ہے، نہ ہاتھ کو روکتا ہے، نہ دماغ کو روکتا ہے گندی سوچ سے۔ آج تو وہ لگا ہوا ہے نا، تو وہاں پر پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو سٹینڈ کر دیں گے۔ اتنا ہولناکی کا دن ہوگا کہ عزیز طلبہ، اس دن کو نا، اس کی ہولناکی کو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، اتنا شدید تر ہوگا۔ اور جتنے یہ بلڈنگیں، جو چیز بھی بنی ہوئی ہے نا، یہ چٹیل میدان بن جائے گی، اور سورج جو ہے وہ زمین کے قریب آ جائے گا، اس کی شدت، اس میں پھر وہ سایہ وغیرہ نہیں ہونا، اور لینتھی اتنا 50,000 سال کا دن، اور مارے مارے لوگ پھریں گے، کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو لفٹ نہیں کرائے گا، بلکہ لفٹ کیا کروانی ہے، اس کو بندے کو پاس کھڑے ہوئے بندے کا نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون ہے، حالانکہ اس کا اپنا بھی ہو سکتا ہے، اور برہنہ لوگ ہوں گے، لیکن اتنی ٹینشن میں ہوں گے، اتنی فکر مندی میں ہوں گے، کسی کو کسی کے برہنہ ہونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہوگا، اس حد تک شدید قسم کا دباؤ ہوگا۔ تو یہ جو آخرت کا دن ہے، یہ بندے کو نا اس کی اوقات یاد کرا دے گا کہ ابھی آؤ بھی میدان میں۔ تو حشر کی جو تباہ کاری ہے نا، اس سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ اس میں جو ہے اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی تو پھر وہاں کی جو حاضری ہے نا وہ قابل برداشت نہیں۔ بندے کے جو گناہ ہے نا، وہاں پر وہ گناہ جو ہے نا پسینے کی شکل میں نکلیں گے، اور اتنا پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ آئے گا کہ جس بندے کے زیادہ گناہ ہوں گے نا، اس کا پسینہ تھوڑی تک اس کی ناک تک پہنچ جانا ہے۔ گناہوں کے اعتبار سے اس نے پسینے سے شرابور ہونا، آپ اندازہ کریں کہ کتنا زیادہ جو ہے نا وہ ماحول بنا۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زبان سلب ہو جانی ہے،
اور جن اعضاء کے ساتھ وہ کمی بیشی کرتا ہے نا، جیسے ہاتھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، جو اس نے اعضاء استعمال کیے نا غلط راہوں پہ چلنے کے لیے، سب جو ہے نا اسی بندے کے خلاف گواہی دیں گے، یا اللہ ٹھیک ہے، یا اللہ ٹھیک۔ غلط آنکھوں سے دیکھا ہوگا، آنکھیں ہماری، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ وجود جس کے لیے ہم کہتے ہیں ابھی جو ہے نا وہ نیند پوری نہیں، سو جاؤ، اذان ہو رہی ہے سو جاؤ، فجر نکل گئی ہے سو جاؤ، ظہر نکل گئی ہے سو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ کس لیے ہم کرتے ہیں؟ اپنے وجود کو آرام دینے کے لیے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، میری آنکھیں نہیں کھل رہی، مجھے ایسے ہو رہا ہے، میں کیا نماز نہیں پڑھی جا رہی، اور بڑی مصروفیت ہے، میں فلاں جگہ پر چلا گیا۔ عزیز طلبہ، ان اعضاء نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے کہ یہ جو نا ایسے ہی ہوا جیسے اللہ آپ کہہ رہے ہیں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو بتائیں آنکھوں کو اتنا آرام دینے کی ضرورت کیا؟ صبح اٹھنے میں حرج کیا ہے؟ چلنے میں حرج کیا اللہ کی راہ میں؟ تلاوت کرنے میں کیا حرج ہے؟ سننے میں کیا حرج ہے؟ اچھی سوچ رکھنے میں کیا حرج ہے؟ جو بندہ جس طرح کا عمل کرتا ہے نا، یہ باقاعدہ طور پر اس کا پورا نظام بن رہا ہے، ویڈیو کی شکل میں، ڈاکومنٹری کی شکل میں، اور اس کو قلم بند کیا جا رہا ہے۔ اتنے اتنے بڑے کھاتے اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، آؤ بھی میدان، ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی کہ ہاں 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 ایسے ایسے۔ تو بتائیں، کہتے ہیں کہ جو تم جو نا بو گے نا وہی کاٹو گے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، جو تم نے بونا ہے وہی تم نے کاٹنا ہے۔ اس وقت اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ چیز ایسے تم نے کی ہے۔ تو بتائیں اس میں ہمارے پلے کچھ رہ جائے گا؟ پھر ہم کدھر جائیں گے بتائیں؟ وہاں یہاں تو ہے نا، ادھر ادھر بہانے بازی، جھوٹ، دو نمبری کر کے بچ جائیں، وہ پولیس کیس ہو گیا، سفارشیں دلوا لیں، اور مسئلہ بن گیا، امتحان میں بیٹھے ہیں کوئی کسی سے کہلوا لیں، یا جو ہے نا وہ سامنے والے اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کر لیں، دو نمبری تو یہاں چل سکتی ہے، لیکن عزیز طلبہ وہاں پر دو نمبری کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کو بڑا غور سے دیکھنا چاہیے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے کہ خیر صلاح جب موت آئے گی دیکھا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بات بتاؤں، مرنے سے پہلے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا، بندے کو اس کی منزل دکھائی جاتی ہے۔ جی میں آپ کو بتاؤں، وہ بندہ خود ہی دیکھ لیتا ہے کہ میرا انجام یہ ہونے والا ہے۔ اور جو بندہ دیکھ لیتا ہے نا، اس کو جب فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اگر بندہ دو نمبر ہے نا، پھر وہ دوڑتا ہے، وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ میری روح کو نا فرشتے قابو نہ کریں، اور فرشتے اس کے اندر داخل ہو گئے نا ایسے کھینچ لیتے ہیں اس کی روح۔ اور جو موت کی سختی ہے نا، یہ بیان سے باہر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر جسم کا اعضاء جو ہے نا وہ ہل جائے گا شدید طریقے سے، جیسے زمین نہیں زلزلے میں جھنجھوڑی جاتی، سخت زلزلہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر موت وقت بھونچال آ جاتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کی آسانی سے موت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ تو نیم رضامندی سے یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ یقین کا مطلب عزیز طلبہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عمل سے لگے کہ آپ قیامت کے دن سے خوف زدہ ہے۔ یہ ہے اصل میں یقین کا مطلب یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جس طرح ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، نہیں۔ کلمے کی جو اسپرٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھنا۔ آپ کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے،
ایسے کلمے کا حقدار نہیں ہوتا۔ حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا تھا، ان کو پوچھے کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے، ان کو تاپتی ریت میں لٹایا گیا، اور آپ نے شاید جو ہے نا عرب کی صحرا کی ریت کے بارے میں سنا، اس کی گرمائش کا سنا ہو، اس میں ہنڈیا ڈبو دیں نا، بیچ میں رکھ دیں تو اس کو اٹھائیں وہ پک جاتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے۔ اور کیا کیا گیا کہ حضرت بلال حبشی کو وہاں پر لٹا کے نا اوپر وزن رکھا گیا تاکہ اور زیادہ جلے، اور ان کو نا جیسے جانوروں کو کھینچا جاتا ہے نا، بکریوں کو، بکروں کو اور مختلف جانوروں کو پٹا ڈال کے اس طرح ان کو کھینچا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ بھئی بس اوکے، اللہ کے سپرد کر دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کے بعد جو ان کا رعب دبدبہ بنایا، پتہ آپ کو کتنا رعب تھا حضرت بلال کا؟ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ بلال، خانہ کعبہ کی چھت پہ جاؤ اور اذان دو، سمجھتے ہیں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو بلال کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے یا سیدی، میرے سردار۔ یہ اللہ کی طرف سے عزتیں ملتی ہیں، پھر یہ ہوتے ہیں پھر فائدے۔ لیکن ایک دفعہ مخلص ہونا پڑتا ہے، اللہ کے لیے مخلص نہ ہوں گے تو عزت نہیں ملتی۔ دنیا میں جو عزت ملتی ہے نا وہ مصنوعی عزت ہوتی ہے، جو بندہ ویسے عزت حاصل کرنے سے کوئی چکر میں ہوتا ہے، چاپلوسیاں کر کے، گفٹ دے کے، دعوتیں کر کے، اپنے ڈیرے داری بنا کر، ساری مصنوعی عزت ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے پتہ نہیں لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، روٹی کھائی، چائے پی، گپ شپ لگائی، چودھری صاحب، بعد میں اس کا ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے نا، اس کی پھر جو عزت ہے نا، اللہ تعالیٰ خود دوسرے کے دل میں پیدا کرتا ہے، خود روب پیدا کر دیتا ہے بندے کا، احترام ہو جاتا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ پروٹوکول دیتے ہیں، یہ ہمارے جو ہے نا بھائی ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ عزتیں ہوتی ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ۔ تو اس لیے جو نا ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ جو فکر ہے نا یہ بندے کے اندر پھر خوبیاں پیدا کرتا ہے، جو وہی بندہ اس فیلنگ کو سمجھ سکتا ہے جو جس کے اندر یہ فکر ہے، پھر وہ اندر سے خوش ہوتا ہے، پھر اندر سے وہ انجوائے کرتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ اس کی یاری لگ جاتی ہے، تعلق بن جاتا ہے، پھر اللہ سے وہ باتیں کرتا ہے، پھر اللہ کے گن گاتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، محبتیں کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پھر ایک عجیب سا رشتہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ میں بسا ہوتا ہے، صرف آخرت کے دن پر یقین کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔